السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، باب الاذان کی چند ایک روایات باقی بچ گئی ہے۔ اس کے بعد نماز سے متعلق، شروط الصلاۃ سے متعلق روایات کو علامہ ابن حجر ذکر کریں گے۔ انہی روایات میں سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، جس میں مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سفر کی تعلق سے حدیث ہے کہ سفر میں جب تم لوگ رہو تو کوئی ایک بندہ اذان دے دے اور دوسرا تم میں سے جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے دے۔ یعنی یہ روایت پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے، اور اس سے یہاں پہ جو استدلال مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دوران سفر بھی جب نماز قائم کی جائے تو اذان دینا یہ مشروع ہے، سنت ہے۔ یہ سنت ہے، جب آدمی سفر میں بھی ہو تو اس میں ایک بندہ اذان دے دے، اس میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول سے امام ترمذی کہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سفر میں یا حضر میں نماز اور اقامت چھوڑی ہو۔ دوسری روایت ہے وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله، رواه الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تھا کہ جب اذان دو تو دھیرے دھیرے دو، ٹھہر ٹھہر کر، اور جب اقامت کہو تو تیز تیز کہو، اور اپنے اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ دیا کرو جتنے میں ایک کھانے والا بندہ اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے۔ ایک تو اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ اذان اور اقامت کہنے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے۔ اذان اور اقامت کہنے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ اذان سے مقصود دوسروں جو مسجد سے باہر ان کو بلانا مقصد ہے، تو آدمی دھیرے دھیرے اذان کہے تاکہ خبر پہنچے، اور اقامت یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں موجود ہیں ان کو یہ خبر دیا رہی کہ اقامت اب نماز قائم ہونے والی ہے، تو وہ اذان کے بجائے اقامت تیز تیز کہے۔ اور اس حدیث میں یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتنا وقت دینا چاہیے جس میں کھانے والا بندہ کم از کم اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے، کپڑا وغیرہ پہننا ہے، چونکہ یہ مقصد یہ ہے کہ اذان دی جا رہی ہے تاکہ لوگ آئیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اتنا وقت دیا جائے کہ جو ضروریات ہے، وضو کرنا ہے، طہارت وغیرہ ہے، کپڑے وغیرہ پہننا ہے، جو اتنا مناسب وقت دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی رہی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا کہ باب کم بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جو حدیث ذکر کی اس میں انہوں نے یہ حدیث ذکر کی کہ اذان اور اقامت کے درمیان، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی کم از کم اتنا وقت ہونا چاہیے کہ بندہ 2 رکعت پڑھ لے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز جو سب سے جلدی آپ پڑھتے تھے، اس میں بھی اتنا وقت ہوتا تھا کہ صحابہ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اور دوسری نمازیں ہیں، جیسے فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی، آپ اذان کے بعد نماز پڑھتے تھے، یعنی فجر کی سنت۔ اس کے بعد اپنے دائنے، یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ دائنے کروٹ لیٹتے بھی تھے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے بات بھی کیا ہے، بات وغیرہ کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے نکلے۔ یہ ساری باتیں صحیحین میں ثابت ہے، یعنی یہ کہ کتنا وقت ہو سکتا ہے، تو یہ امام کے اوپر ہے کہ وہ اتنا مناسب وقت دے کہ جس میں آدمی ضروریات سے فارغ ہو جائے۔ اتنا بھی لمبا وقت نہ دے کہ جو مسجد میں جو لوگ آ گئے ہیں ان کے لیے وہ بیٹھے بیٹھے سو جائے، یعنی مناسب اپنے حساب سے، وہ نہ تو بہت جلدی ہو نہ بہت زیادہ تاخیر ہو اس میں۔ اس کے بعد تیسری روایت ہے، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یؤذن الا متوضی، کہ اذان دینے والا آدمی باوضو ہو۔ یہ روایت لیکن ضعیف ہے، بہت سارے ائمہ نے اسے ضعیف کہا ہے، اسی لیے بغیر وضو کے بھی اذان دیا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے بھی اذان دیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت
ضعیف ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو اذان کہے کیا وہی اقامت کہیں، اس سلسلے کی بھی ساری روایات جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک روایت یہاں پہ انہوں نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن فهو یقیم، جو آدمی اذان کہے وہی اقامت کہے، لیکن روایت ذکر کرنے کے بعد ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور تو جو آدمی اذان کہے وہ اقامت کہے تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی دوسرا اقامت کہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ۔ یہ حدیث بھی حالانکہ ضعیف ہے، لیکن کچھ ایک روایت اس مفہوم کی ہے کہ اذان کا زیادہ اختیار جو ہے یہ مؤذن کو ہے، اور اقامت کا زیادہ اختیار یہ امام کو ہے۔ یعنی اذان کی ساری نگرانی یہ مؤذن کرتا ہے، کب وقت ہے، کب دینا ہے اذان، کب کیا کرنا ہے، لیکن اقامت یہ امام کی طرف سے کہی جائے گی۔ یعنی امام جب اشارہ کرے کہ میں آ گیا ہوں اقامت کہو، یا جب نماز قائم کرنا ہو تب وہ اقامت کہے گا، یعنی امام اقامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان چونکہ نماز پڑھنے کے لیے جلدی آنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی سلسلے کی روایت حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو جب آدمی جلدی آئے گا مسجد میں اذان سے پہلے یا اذان کے فوراً بعد، تب وہ اس کو موقع رہے گا اذان اور اقامت کے بیچ میں مسجد میں بیٹھنے کا، دعا کرنے کا۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے کہ آدمی جلدی آئے اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے۔ یہاں الٹا ہوتا ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان تو شاذ و نادر دیکھنے میں آتا ہے نماز کے بعد دعائیں کی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث میں ثابت ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس کے بعد اس تعلق سے جو آخری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آدمی اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ دعا جو ہم سب کو یاد ہے، دعا اذان کے بعد کی دعا، تو جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، یعنی میں اس کے لیے سفارش کروں گا جو آدمی یہ دعا پڑھے گا، کہ جس میں اللہ کے رسول کے لیے کئی ایک دعا ہے کہ آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ، اللہ کے رسول کو اے اللہ تو وسیلہ دے اور فضیلہ دے۔ یہ سب مقام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خاص کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہ جا کر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اذان کے بعد کی یہ دعا ہے جو یاد ہے، اور یہ سنت ہے کہ آدمی اس وقت یہ دعا پڑھے، اور دعا پڑھنے سے پہلے درود و سلام بھی پڑھے۔ اس کے بعد جیسے علامہ ابن القیم نے ذکر کیا کہ مؤذن کے جواب دینے کے تعلق سے 5 چیزیں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اذان کا جواب دے، اس کے بعد نبی پر درود و سلام بھیجے، پھر اللہ سے آپ کے لیے وسیلہ کا سوال کرے، یعنی یہ دعا میں جو کیا گیا ہے۔ اور علامہ ابن القیم نے ایک بات اور کہی کہ رضیت باللہ ربن بھی یہاں پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بندہ جو چاہے اللہ سے دعا کرے، جو چاہے اللہ سے دعا کرے۔ تو یہ اذان کے تعلق سے کچھ روایات تھی جس کا ذکر کیا گیا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔